اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اشرف چودھری، چیئرمین CH پاکستان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج عید کا دوسرا دن ہے اسپیشل ٹی وی کی طرف سے اور ہمارے ہیلتھ اسپیشل پروگرام کی طرف سے تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو عید کا دوسرا دن مبارک، بلکہ عید مبارک، عید الفطر کی خوشیاں مبارک۔ امید ہے آپ اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور آج چونکہ دوسرا دن ہے اور آج کے دن کو سسرال ڈے بھی بولا جاتا ہے، تو آپ سب لوگ یقیناً اپنے اپنے سسرال جانے کے لیے زور و شور کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں کے گھروں میں آج بھی مہمانوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خواتین کے لیے تو عید کی خوشیاں تو ہوتی ہیں، لیکن مشکل بھی ہوتا ہے کہ سارا دن نت نئے پکوان اور نت نئے کھانے مہمانوں کے لیے بناتی رہتی ہیں۔ تو خواتین کو تو اسپیشلی عید مبارک، جو کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ سب کو عید مبارک۔ کل کا دن بھی آپ نے گزارا، یقیناً بہت اچھا گزارا ہوگا۔ بہت مزے مزے کے شیر خورمے، مزے مزے کی کڑھائیاں، مزے مزے کے پائے اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہوگا۔ تو سیم آج بھی کل کی ہی طرح نت نئے پکوان، بریانیاں، پلاؤ اور پیزے اور اس میں نہاریاں، پائے اور کڑھائیاں چلیں گی۔ تو یقیناً جب آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو اس میں آپ کی صحت پہ برے اثرات بھی ہوں گے۔ لہٰذا ہماری کوشش، ہماری تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بیلنس کھائیں۔ روزوں کے بعد جب آپ نے اب روزے ختم ہوئے ہیں تو اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا تاکہ آپ کی صحت پہ برے اثرات نہ ہوں۔ کھانا کم کھائیں، اعتدال میں رکھ کے کھائیں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ایک جو قوم ہے وہ ایک اچھی صحت مند قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے۔ تو آج عید کی خوشیوں کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے عید پہ بھی، اور پھر زیادہ کھانے کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معدے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، گیسٹرک کا پرابلم کرنا پڑے گا، کانسٹیپیشن کا مسئلہ آئے گا اور کولیسٹرول لیول بھی بڑھے گا۔ تو اس پہ بھی ہم مشورے دیں گے کہ اگر اوور ایٹنگ کے بعد یا جنک فوڈ کے بعد اگر کولیسٹرول لیول آپ کا بڑھ گیا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس کا ہومیوپیتھک ادویات میں اس کا علاج بھی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر عید کے دن بھی اپنی مصروفیات چھوڑ کر اسٹوڈیو تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہماری بہن ہیں ڈاکٹر ہما چشتی صاحبہ، سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور وائس پریزیڈنٹ CH پاکستان، آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ میں ہمارے جناب ڈاکٹر عقیل جاوید صاحب سدا بہار شخصیت ہیں، سیکرٹری جنرل کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر جمیل میروی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور عید کے لیے اسپیشل تیار ہو کے آئے ہیں، اور آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ تو میں بات کروں گا ڈاکٹر جمیل میروی صاحب سے کہ آپ نے کل عید الفطر کا دن کیسے منایا اور آج ٹرو میں آپ کی کیا مصروفیات فیملی کی رہی ہیں سر؟ بہت شکریہ جی۔ ایک تو پورے دنیا میں تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب کو عید مبارک۔ اور آج عید کا چونکہ دوسرا دن ہے اور عید ظاہر ہے ہر کوئی اپنے گھر میں مناتا ہے، عید نماز پڑھی جاتی ہے صبح صبح اٹھ کے، اور اس کے بعد پھر عید ملن، لوگوں کا آنا جانا، عید ملنا گھر میں فیملی بچوں کو، اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ عیدی دینا۔ اب اس کا مزہ آتا ہے کیونکہ پہلے کسی دور میں ہوتا تھا عیدی لینا، اب دینا ہے۔ تو چونکہ ہمارے بڑے چلے گئے ورنہ ہم ان سے عیدی لیتے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے قبروں پہ، مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں ان کے، اور وہاں جا کے بھی جو ہے وہ، اور بہت عرصے کے بعد میری عید جو ہے وہ پاکستان ہے، ورنہ کافی عرصہ سے الحمدللہ
میں مدینہ شریف میں عید کرتا رہا ہوں فیملی کے ساتھ رمضان اور اعتکاف, اور خاص طور پہ عید پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے جب آپ جھولی اٹھا کے عید مانگتے ہیں نا, اور وہ جو عیدی ملتی ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے, اس کا جواب ہی کوئی نہیں. اور آج چونکہ آپ کے فون کال آ گئی اور ہمیں چونکہ آنا پڑ گیا, آپ بلاتے ہیں تو پھر آتے ہیں, ورنہ آج جو ہے نا وہ امی جی کے گھر جانے کا جو دن ہے جس کو آپ سسرائی کہہ رہے تھے نا, بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں امی جی کے گھر جانا ہے. اور میجورٹی لوگ آپ دیکھ لیں کہ جس کے بعد جو بھی کنوینس ہے, اکثر جب میں فیملی کے ساتھ نکلتا ہوں تو لوگ مختلف گاڑیوں والے تو ظاہر ہے اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا, لیکن جو موٹر بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ 2-4 بچے اور میسز اور پھر ایک بیگ لٹک رہا ہے سائیڈ پہ, تو دیکھنے والا فوراً پتہ چلتا ہے کہ امی جی کے گھر جا رہے ہیں, آج امی جی کے گھر کا ڈے ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح کوئی ددیال میں جا رہا ہوتا ہے, کوئی ننیال میں جا رہا ہوتا ہے, تو عید کی خوشیاں ہیں مل بانٹ کر, جو اس کی فرنی ہے یا سوئیاں ہے یا حلوہ ہے یا جو بھی کچھ ہے, یہ سارا مل بانٹ کے کھایا جائے تو زیادہ انجوائے کرتا ہے. جی ڈاکٹر وکیل جاوید صاحب, جناب سر آپ کا دن کیسا گزرا ہے عید کا, اور آج آپ کا کیا پلان تھا جو کہ ہم نے اچک لیا آپ کو اس میں سے؟ جی بالکل جی, بڑا اچھا دن گزرا جی عید کا. تو خیر اسپیشلی نماز پڑھی اور جو لازمات ہوتے ہیں, کافی بیزی رہا. آج تھوڑا سا ریلیکس تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج ریلیکس ہوگا, لیکن آپ کی کال آ گئی. آج بھی امی جی کے گھر جانے کا پلان آپ کا بھی تھا؟ میری امی جی رہتی بڑی دور ہیں, ادروائز میں چلا جاتا تو آئی ول ہیو ٹو گو ٹو سوات ویلی, سو ڈسٹینس اتنا کہ ہمت نہیں پڑتی. آج تو نہیں, کل پرسوں کا ہمارا پلان. نہیں تو پھر تو آپ کو مل کے جانا چاہیے نا, ہمیں بھی لے چلیں پھر سوات کی وادی اور خوبصورت جو سپرنگ سیزن ہے آج کل تو وہاں پہ, اور بڑا مزیدار قسم کا علاقہ ہے. میرے کچھ ہمارے ملنے والے ہیں, وہ گئے ہیں پرسوں سوات, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی لوگ رضائیاں لے کے سوتے ہیں. جی ایسے ہی ابھی تک ٹھنڈ ہے تھوڑی سی, بٹ سپرنگ سیزن ہے نا, جو وہ پھول نکلتے ہیں نا فریش اس کے مختلف جو پھلوں کے, وہ کمال کے باغات جو ہے نا بڑا. تو کیا آپ کی کھانے کی روٹین رہی کہ پائے شائے آپ نے بھی خوب؟ نہیں خیر, بینگ اے ڈاکٹر ہم تو تھوڑا سا ذرا لحاظ کر جاتے ہیں. بچے بہرحال دبا کے کھا رہے ہیں جی, تو ہماری صحت تو یا عمر کی وہ بریکٹ ہے کہ جس میں ہم اعتدال پسند رہیں گے یا اعتدال سے کھائیں گے تو جان چھوٹے گی اور بچت ہوگی. تو بہرحال بینگ ڈاکٹر بڑی مطلب احتیاط سے اہل وطن کو عید مبارک, اہل وطن کو جناب, اہل اسلام کو, اہل اسلام کو, پوری دنیا کے ہمارا چینل تو دنیا کے بہت سارے بالکل جی ایسے ہی ہے. تمام لوگوں کو ہماری طرف سے, ہماری تنظیم کی طرف سے, کمیونٹی آف ہومیوپیتھ جس کو ہم سیوچ کہتے ہیں, اس کی طرف سے عید مبارک ہو. اور بس پیغام یہی ہے کہ اس میں ٹھیک ہے, مطلب کھانے کھابے کافی ہیں, احتیاط کرنا ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, جان ہوگی تو عیدیں بھی بہت ساری ہیں. جینے کے لیے کھائیں نہ کہ کھانے کے لیے. بالکل ایسے ہی, جینے کے لیے کھانا ہے جی. تو ہما کیسا خواتین کا بتائیں کہ یہ خواتین کے لیے عید کیسی ہوتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو, کا تو پتہ نہیں ڈاکٹر ہما آج ماشاءاللہ کافی عید کے موضوع کے حوالے سے, تمام اہل اسلام کو عید مبارک میری طرف سے, اور ویری تھینکفل ٹو یو کہ اسپیشل ٹی وی نے عید کے اس موقع پہ انوائٹ کیا. تو یہ ہے کہ جہاں ہم تمام رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے اسٹمک کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے بھوکا رہنے کی اور اس کو یعنی مینٹین رکھنے کی, تو میں بینگ اے ڈاکٹر یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ یعنی وہ جسے ایک باندھا ہوتا ہے اسے توڑ نہ دیا کریں, تھوڑا سا خیال کیا کریں اس چیز کا کہ آلدو کہ بہت اچھے پکوان بنتے ہیں گھر میں, ہم لوگ بھی بناتے ہیں, شیر خورما ہے, فرنی ہے, یا جو کوئی بھی چیزیں اس طرح کی اکارڈنگ ٹو یعنی فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے کے حساب سے ہر کسی کا پلاننگ ہوتی ہے. کوئی پلاؤ بنا رہا ہوتا ہے, کہیں سالن بن رہے ہیں, کہیں کچھ ہے. تو یہ کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ اگر ایک دم سے آپ کا جو اسٹمک ہے وہ عادی نہیں ہوتا اس چیز کا, جب آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے اور اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے ان ہیلدی ہو جائیں گی. تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں اور اسی حساب سے انجوائے کریں. ویسے تو ہم لوگ عادی ہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن افطاری میں ہم لوگ پورا جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑتے. تو کیا یہ عید پہ تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہونا چاہیے, ہم تو روز ہی اس پریکٹس سے گزرتے ہیں. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا, ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ روزہ ہے اور تھوڑا کھایا جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد وہ تمام جو بریکٹس ہوتی ہیں نا وہ کھل جاتی ہیں نا, اس طرح سے ہوتا ہے اور اوپنلی جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. پھر عید جو ہے نا وہ اس خوشی کا نام ہے جو آپ نے ایک مہینہ پورا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جو آپ نے روزہ رکھا,
اور روزہ جو ہے وہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، جو کہ ہم نے رمضان میں بھی وہ پروگرام کیے صحت کے والے سے. تو یہ جسمانی اور روحانی اس سے جو انسان کو فیوز و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں نا، اس عطا ہوتے ہیں، اس کو اس کی خوشی منانے کا نام ہے، نہ کہ ہم بہت زیادہ کھانے بنائیں اور سارا دن ہم کھانوں میں رہیں اور پھر جدھر جس کے گھر جہاں گئے جو مل رہا ہے ہم اس کو بس دے مار 4.5 کریں گے، تو پھر تو ظاہری بات ہے پرابلم آئیں گی. روزہ چونکہ ایک اوبلیگیشن ہے، فرض ہے، اس کی خوشی میں کہ ہم نے وہ فرض پوری احسن طریقے سے 100% ڈیلیور کیا ہے، اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، صحت دی ہے، تو اس کی عید ہے، ایک خوشی ہے. سیلیبریشن ہے کہ ہم ایک امتحان، جس آپ اسٹوڈنٹس کے نا میٹرک کے امتحان کے بعد رزلٹ آیا، وہ کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی 100%، تو وہ یہ وہ فیلنگ ہے. عید خوشی کا ایک تہوار ہے، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اور پورے 30 اس دفعہ تو خیر 30 نہیں ہو سکے، 29 ہی ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اور اللہ تعالیٰ صحت پورا رمضان جو ہے پورا. جی تو آپ نے آج کا کیا پلان تھا؟ آج کا کچھ گیسٹ وغیرہ بھی ظاہرہ آنا تھا، کچھ سسٹرز وغیرہ، لیکن آپ نے ہمیں یہاں پر کال کر لیا تو پھر ہم نے اپنی ساری امینڈمنٹس کی ہیں. ان کے لیے انٹرٹین کی کیا تیاری کی ہے؟ ان کی جا کے کریں گے نا اب تیاری. کچھ تیاری پہلے سے تھی، کچھ اب کریں گے جا کے. ایسے وہی جو کھانے کل تھے، جو پکوان کل تھے، وہ آج بھی وہی چلیں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ایڈیشن بھی ہوگی ان میں، کچھ نہ کچھ جا کے پلان آؤٹ ہوگا. اچھا، کبھی بیشی ہو جائے گی. ہاں جی. جی تو اس کے علاوہ عید پر اور فیملی میں اور سوائے امی کے گھر جانے کے آؤٹنگ ہے لوگوں کا سلسلہ، پارکوں میں رش. جی آؤٹنگ ہے، لوگ پارکوں میں تو ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے، لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے، رش ہوتا ہے پارکس وغیرہ میں. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ شمالی علاقہ جات کی طرف نکلتے ہیں، بالخصوص جو لوگ مری کی طرف جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کا رش پہلے دیکھیں اور اس حساب سے انٹر ہوں، ورنہ عید جو ہے نا یا اس کی خوشیاں وہ باعث سے زحمت ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو بہت زیادہ اموات کا سبب بھی بن جاتی ہیں جب آپ ٹریفک اس میں اوور لوڈ ہو جائیں گی گاڑیاں، اور پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رستے بھی اس طرح کے ہیں. جی تو اب تھوڑا سا اپنے ٹاپک کی طرف بھی آ جائیں کہ ہم چونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، تو عید کا جو دن تھا کل، لوگوں نے چونکہ بہت ہی بد اعتدالیوں کا مظاہرہ کیا، بے تکے کھانے کھائے، جہاں سے جو ملا کھائے، اس کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہوئیں. وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جی رمضان میں جو سموسا، جو پکوڑا، جو سیچوریٹڈ فیٹس اور مطلب جو کچھ ہو سکتا ہے افطاری کے وقت، آپ کو پتہ کہ جنگ کے بعد وہ بازار کھلنے والا سمہ ہوتا ہے، تو برابر اس میں کمپلیکیشن ظاہر ہے. اس میں کولیسٹرول مطلب جس فیٹی قسم کے سیچوریٹڈ فیٹس ہم یوز کرتے ہیں، تو کولیسٹرول اسپیشلی جس بریکٹ میں ہم لوگ ہیں آفٹر 40، اس کا بہت خیال رکھنا ہے. کولیسٹرول لوگوں کے آؤٹ ہو سکتے ہیں، اس سے بہت ساری کمپلیکیشن جس طرح مطلب دل کے معاملات ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا میرا خیال اس کو ٹچ دینا عوام کے لیے یا ناظرین کے لیے کہ کولیسٹرول ہوتا کیا ہے. بیسکلی ایک فیٹ ہے جو کہ ضروری ہے، معتدل یا بیلنس کوانٹٹی میں، مقدار میں اس کا جسم میں ہونا ضروری ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ یہ بیسکلی سیلز جو ہیں، جو انسانی خلیے ہیں، جو جسم کی بنیادی یونٹ ہیں اور بیسک یونٹ آف دی باڈی ہیں، اس کو مینٹین رکھنے میں، ٹیشوز کو مینٹین رکھنے میں، ہارمونز کو مینٹین رکھنے میں، وائٹامن ڈی ایون مینٹین رکھنے میں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ایسڈز مینٹین رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر یہ معتدل بیلنس میں ہو، لیکن اس کا اگر بیلنس آؤٹ ہو جائے تو پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری کمپلیکیشن دل کے حوالے ہو سکتے ہیں اور ایون جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. کولیسٹرول پہ تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں کہ کولیسٹرول ہے کیا. تو یہ بیسکلی گریک ورڈ ہے، جس کو اگر کول کو ہم دیکھیں تو کول کو دیکھ لیتے ہیں، اسٹریس دیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے اول دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ مطلب ایک مینٹیننس کے لیے ضروری ہے. اس میں پھر اس کی ٹائپس آگے جا کے ڈسکس کر لیں تو زیادہ میرا خیال بہتر ہوگا. تو ڈاکٹر صاحبان میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ سارا موضوع ہی لپیٹتے جا رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ برل اس کی جو دریافت ہے نا سر، یہ 1769 میں فرانکوئس نام ایک ڈاکٹر تھے، 1769 سے یہ
दरियाफ्त है तो दुनिया में बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से पता नहीं होता था। और हमारी अभी गपशप भी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि पहले जो ज़िंदगियाँ लोग कहते हैं बहुत लंबी लंबी होती थी, एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो एवरेज एज थी वो 40-45 से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आजकल माशाल्लाह 60, 70, 80 तक लोग जा रहे होते हैं। तो उसकी वजह भी यही कि अवेयरनेस लेवल बीमारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। हमें पता है कि कौन सी बीमारी किस वजह से हो सकती है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और बर वक्त उसकी तशख़ीस हमें हेल्प आउट करती है उसका इलाज करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल से बचना है, स्पेशली वो लोग जो एजेड हैं, वैसे तो हर उम्र के लिए। जी डॉक्टर हमार, कोलेस्ट्रॉल तो ये हमारा जो है इसके पे बड़ी लंबी बात करेंगे। और कौन सी बीमारियां हैं जो ओवर ईटिंग से या बदइतदाली से आती हैं, उन पर भी ज़रा रोशनी डालने के लोग ज़रा मोहतात जी हैं। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। ये कि डाइजेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बदहज़मी के मसाइल हो जाते हैं, स्टमक इश्यूज, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, आईबीएस के प्रॉब्लम अगर किसी को है, जी डायरिया हो जाता है, आईबीएस का प्रॉब्लम, इरिटेट हो जाता है, इस किस्म की यानी अल्सरेटिव अगर किसी को प्रॉब्लम है स्टमक की, उसकी भी कंडीशन ख़राब हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एसिडिक एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी शामिल होते हैं। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आपके सामने पेश की जाती है एक बॉटल, वो साथ वो पी ली जाती है और फिर डेफिनेटली वो स्टमक के लिए प्रॉब्लम होता है और खाने के बाद ली जा रही होती। वैसे ही नहीं कोई ड्रिंक लेना चाहिए खाने के बाद, लेकिन जब इस किस्म की लेते हैं डाइट तो फिर वो प्रॉब्लम होते हैं इस तरह से। कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं? अल्सर? जी बिल्कुल, स्टमक अल्सर जो है वो प्रोवोक कर जाता है। या जो पेशेंट है ऑलरेडी मैदे के, कॉलिक के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं, पेट दर्द के, इंडाइजेशन, बदहज़मी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, बिकॉज ओवर ईटिंग से ज़्यादा तो ये होता है। लोगों को मशवरा दें कि एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन कि वक्फा रख के खाएं। हाँ जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंट डाइट्स लें, थोड़ा थोड़ा करके। आप ये बताएं कि क्या करना चाहिए लोगों को, आपका तो ये फील्ड भी है। सबसे पहली इसमें सबसे डिटेल से बताएं। जी सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, वो इस पॉइंट ऑफ से कि जिसको हम चर्बी कहते हैं ना, ये फैट कहते हैं, ये बेसिकली मोनोएटॉमिक अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये चर्बी नहीं होता। पहले तो हमें ये लोगों को जो एक खौफ, एक फिनोमेना जो लोगों को दिया गया एक ऐसी लॉबी की तरफ से जिन्होंने दुनिया में मकसद पैसा कमाना था और उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों और उन चीज़ों के लिए डराया और उसने कहा कि कोलेस्ट्रॉल इसको कम करें, इसको कंट्रोल में रखें, इसके लिए दवाइयाँ खाएं, इसके लिए पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। कतन ऐसा कुछ नहीं। इस पे एक रिसर्च भी आ चुकी हुई है, मैं वो भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये मोनोएटॉमिक अल्कोहल है और केमिस्ट्री के अंदर इस मोनोएटॉमिक अल्कोहल का जो फार्मूला है वो है C27H45OH। यानी इसको आप केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, स्टूडेंट, तालिब इल्म है या केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, वो इसको जाके वहाँ चेक कर सकते हैं कि इट्स मोनोएटॉमिक अल्कोहल और ये चर्बी नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम उन लोगों को देखें जिन्होंने ये फिनोमेना बना के लोगों को डराया और इसके ऊपर अब तक दवाइयाँ बेच रहे हैं और हम उससे खौफजदा होकर, वो लोगों को मैंने अमेरिका में देखा है, मैंने कनाडा में देखा है, मैंने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर विजिट देखे हैं, मैंने कोरिया, और अगर हम इधर आ जाएँ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये वाला एरिया भी देखा है मैंने, विजिट्स किए हैं लॉट ऑफ टाइम। वहाँ पे वो लोग सूअर का गोश्त खाते हैं जिसके अंदर इंतहा का जो है वो चर्बी होती है, सौदा बहुत ज़्यादा होता है, चर्बी बहुत होती है और वो ख़ुद तो उसका गोश्त खाते हैं। लेकिन हमारा हलाल हैवानी जानवर जिनके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरती अच्छा जो हमारे लिए रखा है, कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई जो रखी है, उससे हमें डराया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी वो बतौर दवाई शिफा, और इनके गोश्त में बीमारियां हैं। तो जिस घी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा फरमाया हो, उसको अगर कोई ये समझे या हम एज अ मुसलमान और ईमान रखते हुए अगर हम ये समझें कि वो देसी घी बीमारी है हमारे लिए, तो फिर वो उसकी अपनी एक हमाकत है। भी तो भैंस का आपने पसंद नहीं फरमाया ना, गाय का दूध। नहीं, गाय का दूध, भैंस का दूध, इनके गोश्त में बीमारियां, जी इनके गोश्त में बीमारियां हैं, लेकिन इनके दूध ग़िज़ा है, दूध में शिफा भी है जो घी की शक्ल में। और ऊँटनी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अच्छा, जिसमें बीमारियों के इलाज के बारे में बताया, और बकरी का दूध कहा जा रहा है। तो ब्रेक के बाद इधर से यही से कंटिन्यू करेंगे। तो नाजरीन, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, आज आप भी
عید کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہوں گے. تو آج عید کا دوسرا دن ہے اور پارکوں میں بھی رش ہے, خاندانوں میں بھی رش ہے, امی جی کے گھر جانے کا سلسلہ بھی ریڈی ہے. تو ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی تو خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا آج کا جو پروگرام ہے عید اسپیشل, آپ اس سے یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے. ابھی بات چل رہی تھی ڈاکٹر جمیل میروی صاحب کی. آپ فرما رہے تھے کہ روزوں کے بعد جب عید آتی ہے اور عید میں جو بد پرہیزیاں ہوتی ہیں یا رمضان کی جو بد پرہیزیاں چلتی آ رہی ہیں, اس میں سے جو کولیسٹرول ہے اس کا بڑھ جانا, اس کے علاوہ اور دوسری جو بیماریاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی اور وہ ریسرچ کوریا میں ہوئی, اور یہ 10 سال مسلسل ریسرچ جو ہے وہ ہوتی رہی, اور 1,80,00,000 لوگوں کے اوپر ہوئی. اور اس میں انہوں نے 15 سال کی عمر سے لے کے بچے بچیوں کو شامل کر کے, پھر جتنی آہستہ آہستہ عمریں بڑھتی گئیں ان کو شامل کرتے گئے, اور 15 سے 95 سال کی عمر کے تمام انہوں نے لوگوں کو اس میں 10 سال ریسرچ میں رکھا. اور انہوں نے ان کا جو تھا وہ مختلف طریقوں سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ, مختلف چیزیں ان کی جو تھی وہ دیکھتے رہے, اس کو مینج کرتے رہے, اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ رہی 10 سال. 10 سال کے بعد وہ آرٹیکل جو تھا وہ باقاعدہ پبلش ہو گیا, چھپ گیا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ریسرچ ہوئی, لیکن جن کمپنیوں نے وہ ریسرچ کروائیں, جنہوں نے پیسہ لگایا, وہ اینڈ پہ ریسرچ کو روک لیتے تھے چونکہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف کی بات آ جاتی تھی. یہ ریسرچ پیپر تو یہ شائع بھی ہو گیا, اور اس ریسرچ پیپر کا جو اینڈ پہ انہوں نے کنکلوژن رزلٹ دیا وہ یہ تھا کہ کولیسٹرول بڑھ گیا, خوشیاں منائیں. تو یہاں میں یہ بات کرتا چلوں اپنے ناظرین سے یا سننے دیکھنے والوں کو کہ کولیسٹرول بڑھ جائے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں, اس پہ ڈرنا نہیں ہے, اس پہ خوفزدہ نہیں ہونا. اس خوف و راز سے باہر نکلیں اور اس کے لیے دوائیاں کھانا چھوڑیں. چونکہ ریسرچ میں یہ پروو ہوا کہ جن لوگوں کا 200 سے 280 تک تھا رہا, 200 سے 280 تک رہا, ان کے اندر جو تھا وہ ڈیتھ ریٹ بہت کم تھا. یہاں تو 200 کے بعد ہو تو ڈاکٹر دوائیاں دینے, یہاں تو وہ صرف بات ہے نا دوائیاں کھلانے کی. ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ اس میں لمحہ فکریہ بالکل نہیں ہے. اگر ورلڈ وائڈ آپ سینسس کو دیکھیں نا, 43% جو لوگ ہیں, 43% ورلڈ وائڈ, اچھا, اس کا ایفیکٹ مطلب ان پہ ہوتا ہے. یعنی کہ کولیسٹرول بھی بیڈ کولیسٹرول اینڈ گڈ کولیسٹرول, اسپیشلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بیڈ کولیسٹرول. ایل ڈی ایل کی بات ہو رہی ہے, جب ہم بات کریں گے نا اس میں بات ہو رہی ہے نا, وہ ٹھیک ہے. میں 43% کی جو بات کر رہا ہوں بیڈ کولیسٹرول, ایل ڈی ایل کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو لو ڈینسٹی کی میں بات کر رہا ہوں جی. تو وہ 43% ورلڈ وائڈ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پنجاب جہاں پہ ہم رہتے ہیں, لاہور جیسے شہر, اگر پنجاب کے سینسس کی بات کریں 44% یہاں پہ بھی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. بلوچستان میں 22% ہے. اچھا, دونوں خطوں کو اگر میں دیکھوں تو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایک خطہ خوشحال ہے اور ایک تھوڑا سا ظاہر ہے وہاں پہ تھوڑی سی معاشی حالت اتنی بہتر نہیں ہے, اور لوگ جفا کش ہیں, فزیکل ایگزرشن بہت زیادہ ہے. ویئر ایز اگر لاہور کی نسبت یا پنجاب کی نسبت دیکھیں تو یہاں پہ تھوڑا سا جو لائف سٹائل ہے وہ مختلف ہے, وہ بدلا ہوا ہے. نہیں, اس کی وجہ وہ جو وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ یا فروزن فوڈ وغیرہ کی طرف بہت کم ہے. وہی نہ ہونے کے کہ برابر ہے, میکڈونلڈ نہیں ہوگا, KFC نہیں ہوگا, لیکن یہاں پہ وہ جنک فوڈ کا سٹائل اور لائف سٹائل بہت متاثر ہے. تو بہرحال اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی علامات ہیں, ایل ڈی ایل آپ کا آؤٹ ہے, تو اپنے مولے سے رابطہ کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ایسی ڈاکٹر ہما آپ ایسی کچھ ادویات بتائیں کہ اگر ادویات آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ عید کے دن کی اوور ایٹنگ کے جو مسائل ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. کون سی ایسی دوائیاں ہوں جو کہ گھر میں موجود ہونی ضروری ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اوور ایٹنگ کی بات کریں یعنی وداؤٹ کولیسٹرول کی بات کریں تو اینٹیمونیم کروڈم کو جو ہے وہ استعمال میں رکھیں, کیونکہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ اس کو کور کرتی ہے. کھائی جاؤ تو نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھاتے جانا ہے, مطلب آپ اعتدال رکھیں. اینٹیمونیم کروڈم یہ غالباً
पता किससे बनती है? सुरमे सुरमे। जी जी, तो लेकिन ये सुरमे बहुत में बेस्ट, अंदर तो आंख में डालते हैं और ये मैदे की बता रही है, बट ये क्या ये चक्कर है? ओवर ईटिंग के लिए जो है ना एक अच्छी ये मेडिसिन है। इसकी समझ में नहीं आ रहा है नहीं, मन ये डाइजेस्टिव है ना, सुरमा अगर आप उसको खा लें, डाइजेस्ट करें तो ये ईटिंग के मसाइल भी हल तक। करते हैं। जो आंखों में डालने वाला सुरमा है, जी, अगर बिल्कुल। वो लोग पानी के साथ खा भी जी लें, बिल्कुल, ये तो आप एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना उसकी, अगर खा लें तो ये डाइजेस्टिव के तौर पे, अगर इसको पोटेंटाइज फॉर्म होम्योपैथिक असूलों के मुताबिक पोटेंसी में दी जाए तो ये बिल्कुल तो मटेरिया मेडिका का पूरी बुक के काफी पेजेस इसके मैंने ऊपर इसको है। पढ़ा, डाइजेस्टिव बड़ा अच्छा मैं है तो इसका। बड़ा हैरान हुआ कि है सुरमा, तो मैदे में इसको हम दे रहे हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, सर, और बहुत सुरमा अच्छा तो डाइजेस्टिव कलर है। इफेक्ट है। ये खाने को हजम करती है अंडम। अच्छा, ना अरे सिर्फ सर, ये, सुरमा क्या करता है बेसिकली, एंटी जर्म्स है ना बेसिकली, जी, जो जी। आँख में डालते हैं तो आपके अगर खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म के मसले मसाइल हैं, जर्म्स हैं, तो वो उसको खत्म करता है ना, और हीलिंग प्रोसेस बिनाई को भी तेज करता था ना, और फिर वो जो उससे जो प्रॉब्लम या मसाइल आते थे आंखों के, वो भी क्लियर होते रहे, और उसके बाद बहुत अच्छा इसका जो है वो आप वसल्लम की सुन्नत भी तो है, जब तक माएँ अपने बच्चों को सुरमा डालती रही हैं या सुरमा की आदत रही है, बिनाई सबकी ठीक रही है। तो खिलाएं ताकि ओवर ईटिंग के मसले भी सॉल्व हो। चले, और क्वेश्चन जो है देखें कि आपने कहा कि ओवर ईटिंग के हवाले से, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हम चूँकि बात कर रहे हैं तो उस पर आते हैं, और बात यह है कि हमारी कोलेस्ट्रीनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर हम उसको जहन में रखें। कोलेस्ट्रॉल के लिए है ना? जी जी, मैं पूछ रहा हूँ ईद के दिन के अदर जो मसाइल, उसमें होम्योपैथी क्या सर करती है? उसमें नक्स वामिका हमारी बहुत बड़ी अभी मेडिसिन है। एक वो दवाई बड़ी आप भूल रहे हैं, वो नहीं नाम ले रहे हैं, पल्सा ढिला के गोली पल्सा का। भी बहुत अच्छा पल्सा काम तो करती है, कार्बोवेज फूड बहुत करता है अच्छा ना। काम करती है। पल्सा के लिए मेरी तरह खूबसूरत होना और हलीम होना जरूरी नहीं है नहीं, सर। लेकिन जंक फूड तो आ रहा है ना, उसमें मेन सिम्टम तो आ रहा है। हाँ जी, काला बिल्कुल। बंदा भी बहुत ज्यादा Exactly, junk food cakes खाएगा भी, या सब oily कुछ। चीज खाएगा, तो पल्सा का पेशेंट तो वो भी बन गया। और ये कोलेस्ट्रॉल में भी मजे की बात है कि बहुत अच्छा काम करती है पल्सा जो है, इसको भी ये कवर करती है। तो इनके 3 मेडिसिन आपने बताई है, एंटीमोनियम क्रूडम है, नक्सवामिका है, और साथ में कार्बोवेज पल्सा भी ढिला है। अच्छा हम काम करती है। लाइकोपोडियम को मिस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर तो आप चाइना को भी मिस कर रहे होंगे, फिर चाइना को मिस ही रहने दें, हमारे कार्बोवेज को भी मिस कर रहे हैं। लाइकोपोडियम लाइको जो है वो फिर भी जो है यानी कि अगर ये काउंट करें 5-6 उसको। मेडिसिन घर में हो तो डॉक्टर के पास जाने से बंदा बच सकता है। जी बिल्कुल बच सकता है, लेकिन शर्त वही है कि जी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप एक कैपेसिटी से नहीं, अब तो वो सेक्स ऑफ एवरीथिंग तो हो गया, बैड तो बाद में है ना, बैड में तो फिर सर डॉक्टर के ये पास आ 4-5 गए। मेडिसिन जो डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं घर में हो तो कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनके सब दवाइयों के कतरे पीले बन। जी बिल्कुल नहीं, सबके तो नहीं पिएंगे, अब डॉक्टर से कंसल्ट करके पिए तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं, जाहिर है डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, लेकिन ये 4 मेडिसिन अगर आपके घर में है और आपको थोड़ा बहुत अबूरा हासिल है डायरिया तो भी फिर हो, तब कवर चलेगा। हो जाता है बिल्कुल। तो इसके असल में अलावा इसमें जो main ये चीज़ है ना- मेडिसिन के अलावा आप बताएं कि क्या होना चाहिए जो कि ईद के Main दिन चीज़- बंदा यूज जी, करे। फिर दुआ करवा तो लेते हैं सर। थोड़ा सा जो मेन चीज दुआ है करवा ना, लेते जी, जो मेन चीज इसमें छोड़ने की है ना, वो है चीनी है, मैदा है। सर वो तो फिर नहीं खाई और- जाएगी। नहीं, वो तो देखें सर, कुछ चीजें मैदा आप कैसे छोड़ेंगे, चीनी चीनी कैसे कैसे छोड़ेंगे, छोड़ेंगे? कोई खाएगा, और लेकिन बात ये है शीर कि खुरमे में चीनी जब आप डालेंगे। मैदा का इस्तेमाल करते रहेंगे हाँ। तो आपके घर से और आपके अपने जिस्म से बीमारियां नहीं निकल सर, सकती। उसका हल भी आप बताएं ना। नहीं, हल ये नहीं मतलब ना, कोई देखें, रूहानी हल, कोई नहीं, कुरानी देखें, हल, कोई हाल तिब्बी ये है। हल। मुझे ये बता दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदे की कोई चीज कभी तनावल फरमाई? लेकिन नहीं, एक ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब एक इजाफा करना चाहूंगी, ईद का मौका है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम शीर खुरमा जो है विदाउट शुगर पकाएं, या हम पकाएं ही ना, हम नहीं, खाएं ही ना। आप चीनी के बजाय गुड़ शक्कर पे चले जाए ना। ये आप चीनी मशवरा को दे छोड़ रहे दें हैं कि आपने आप कल तो चीनी जो को किया, छोड़ें। आज गुड़ शक्कर पे आप आए। गुड़ और शक्कर के इस्तेमाल मैं पे नहीं जाएं, मानता। वो आपको फायदा करेगा नहीं, गुड़ की फिर बनिस्बत चीनी गुड़ की के। फिर नहीं खाई कभी आपने? खाई तो नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता। देखें जी, वो चीनी है क्या चीज, जैगरी की डेवलप और साइंटिफिक सिंथेटिक फॉर्म है ना, है तो वो गुड़ ही है। रिफाइंड फॉर्म, रिफाइंड फॉर्म सिंथेटिक फॉर्म है, बिल्कुल। साइंटिफिक सर, फॉर्मूला तो रिफाइंड केमिकल्स ऐड होते हैं। नुकसानदेह है ना, जो उसमें नहीं। केमिकल ऐड होते हैं, यानी कि वो उसको chemical, खराब यानी कर कि रहे हैं। गुड़ जो है जी, चीनी की निस्बत चीनी कम की कर- निस्बत गुड़ या शक्कर बेहतर जो है। है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत चीनी के। कि हम ये कहें कि नहीं जी गुड़ शक्कर को छोड़े चीनी पे ही रहें, तो फिर आपके घर से ही आपके जिस्म से बीमारियां नहीं निकल सकती। डायबिटीज पेशेंट इसी तरह से मैदा जो है वो डायबिटीज आपका- पेशेंट अपनी गलतफहमी दूर कर लें, कभी भी गुड़ को इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। नहीं, डायबिटीज के लिए नहीं, मैंने तो सुना है कि गुड़ जो है वो बट एक्सेसिव तो कोई बल्कि चीज भी इंडिया ठीक के तो नहीं। बड़े बड़े सर डॉक्टर देखें, बताते हैं। आप जब गुड़ बनवाए ना, उसको अगर आप खुद जाकर उस पे जहाँ प्रोसेस हो रहा था गुड़ का, वहाँ पे उसने जो सोडा या रंग काट लगाना है, उसकी बजाय आप उसको कहें कि भिंडी के पानी के साथ वो उसको कर दे, साफ कर दे, जो उसको बॉयल कर रहा होता है रॉ को,
تو وہ جب اس سے آئے گا تو وہ آپ کا نیچرل بنے گا, پھر اس میں آپ کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کیا کاربوہائیڈریٹس اس کے ختم ہو جاتے ہیں؟ کس میں یار کاربوہائیڈریٹ اتنا ایشو نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو وہ دے لیا. کیمیکل چینی جو ہے میرا سوال پھر نہیں ہے کہ کیا کاربوہائیڈریٹس ختم ہو جاتے ہیں کیا گڑ میں؟ نہیں, کتنے کاربوہائیڈریٹس ہوں گے چینی میں, اس میں گڑ میں بتائیں. کم ہوں گے نا, بہت کم ہے. اور ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں لینی ہے. اگر کاربوہائیڈریٹ لینی ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ پروٹین بھی انٹیک کریں تو آپ کے مسئلہ حل ہو جائے گا. براؤن شوگر ہوتی ہے, اس کا کیا ہے؟ براؤن نہیں, وہ تو کلر کر کے بس مارکیٹنگ ایسا ہے, مارکیٹنگ ایسا دیسی چینی کوئی نہیں ہے, گڑ ہے یا شکر ہے. دیسی چینی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھی؟ سر وہ دیکھی ہے کبھی, کسی دور میں بنتی تھی, اب وہ بنانے والے دنیا سے چلے گئے, اب نہیں بنتی. اب وہ اب جو آتا ہے نا, جیسے آپ براؤن, آپ سر جو براؤن بریڈ کی بات کرتے ہیں تو سارا کلر ڈال کے براؤن بریڈ بن رہی ہے, سورس میدا ہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. جن لوگوں نے میدا بھی کھا لیا سر ان پہ آ جائیں. باقی یہ سر وہ دال چینی کا کوا بنا کے لے لیں, پر ان کو وقتی طور پر تو یہ ٹھیک کرے گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم انہی چیزوں پہ ہی رہیں گے. دیکھیں مینن ایک ملک ہے جس کے اندر ہارٹ کی اٹیک کی ریشو اس قدر ہوگی ہوئی تھی کہ جتنی دیر میں ہم 4 لوگ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اگر بینن کنٹری کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہوتے تو اب تک 2 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا. اتنی سپیڈ اب وہاں پہ ہوگی ہوئی تھی. وہاں پہ یہ پوزیشن بنی کہ انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دوائیاں کیا دینی ہے اور ان کو کیسے ان سے نکالنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اور مینج کرتے رہنا ہے. وہاں ایک تھنک ٹینک بیٹھا, انہوں نے بیٹھ کر یہ غور و فکر کے بعد انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی میدے کی چیزیں بند کر دیں. تو جب وہ بینن کنٹری کے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں میدے کی کوئی بھی چیزیں بنتی ہیں وہاں پروڈکشن پہ بین کر دیا. اور اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ وہاں جو ہارٹ اٹیک اور جو مسائل ہوتے تھے وہ سارے نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہوئے. ہم یہاں پہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسپتال بن جائیں, ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بن جائیں, ہم کہتے ہیں کہ دوائیاں ہوں, گھر میں بھی ہوں, ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, سارا کچھ کرتے رہیں, لیکن ہم اس کے مسائل کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کا روٹ کاز کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. ہم اس کو چھوڑیں تو ہمیں یہ بڑے بڑے اسپتال بنانے ہی نہ پڑیں اور یہ جو دوائیاں ہمیں روزانہ کھانی پڑتی ہیں وہ نہ کرنی پڑے نا. کوک وہاں پہ کسی قسم کا جو کوک ہے, یہ جو سوڈا ہے چائنا میں بین ہے. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر غزہ کے سلسلے میں جو فلسطین میں وہاں ہو رہا ہے ان کے لیے لوگ وہ غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ابھی بھی ساری کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اور ساری وہ چیزیں خرید رہے ہیں اور اس کے اوپر پیسہ دے رہے ہیں جو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سارا کچھ سپلائی کر رہے ہیں. تو ہمیں بینگا مسلم اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچانا ہے, اور یہ پھر جو سارا ہمارا ریونیو اور جو پیسہ ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ باہر جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک مس کر رہے ہیں ایک بات کو کہ صرف ڈائٹ کے اوپر ہی جو ہے فوکس ہے. بہت ساری ایسے فیکٹرز ہیں جو کولیسٹرول لیول کو بڑھاتے ہیں اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اسٹریس بھی ایک ان میں سے چیز ہے کہ جو کہ پرولونگ اگر چلتا ہے لائف میں تو وہ بھی ایک کاز بن جاتا ہے کولیسٹرول لیول کے ہائی ہونے کا. تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ مینٹین رکھیں. اور اوبیسٹی اور سٹریس کی بات کی, وہ خارجہ اور داخلہ پالیسی میں بھی بات کریں نا آپ. اوبیسلی کھانے سے وہ تو ڈسٹرب ہوگی. تو یہ سٹریس کی ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ سٹریس کی وجہ سے اگر کولیسٹرول آؤٹ ہو, اسپیشلی ایل ڈی ایل, تو آرسینک البم ایک ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جو کہ اینگزائٹی اور سٹریس کو کور کرتی ہے. بالکل. باقی رہ گئی جی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی. آپ داخلہ پالیسی رانگ لیں گے تو خارجہ پالیسی ڈسٹرب ہوگی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے مطلب زندہ رہنے کے لیے کھائیں. ٹھیک ہے, خوشی کا تہوار ہے. اور سر سارا کچھ ویسٹ ہے, معدے میں جانے کے بعد سارا کچھ ویسٹ ہے. صرف آدھی زبان کا ذائقہ اور ٹیسٹ برڈز ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس میں تو مجھے اختلاف اس کے بعد سب کچھ ویسٹ ہے. ویسٹ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ویسٹ تو نہ ہوگا. اس میں سے پروٹینز آئی, اگر دماغ کی بیماریوں سے بچانا ہے نا اپنے آپ کو 60%, تو آپ کو اپنا کولیسٹرول بڑھانا ہوگا. اگر آپ نے اپنے آپ کو یعنی اپنے دل کو فٹ رکھنا ہوگا سر, اس کو 200 سے 280 کے درمیان تو رکھے نا. 300 کے بعد جا کے آپ سوچیں کہ دوائی آپ کو کوئی لینی ہے پھر بیڈ ہے. لیکن اگر آپ اس کو 120 یا اس سے 120 سے 200 کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں گے تو 243% ڈیتھ ریٹ ہے اس ریسرچ کا جو میں نے ابھی آپ کو کوریا کے جس کا ذکر کیا. کولیسٹرول نہیں, اس کا ٹرائیگلیسرائڈ کا صرف فیکٹ ہے جو پرابلم کرتا ہے. اور اگر آپ نے ہارٹ اٹیک سے اور اپنے آپ کو ہارٹ کی بیماریوں سے اور جو آرٹریز بلاکیج اور وال کے ایشو ہو رہے ہیں, اگر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دیسی گھی کا استعمال ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں مکھن کی طرف آنا پڑے گا. اب یہ تو ڈاکٹر شہر یار کا بھی آرٹیکل میں دیکھ چکا ہوں, اس نے بھی ہاف پیج کا اس کا انٹرویو چھپا ہوا تھا پیپر کے اندر کہ جناب ہم نے یہ چیزیں جب سے چھوڑی ہمارے مسائل بڑھ گئے,
ہماری بیماریاں بڑھیں. تو اب وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں جو کارڈیالوجسٹ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو چکنائی اور خاص طور پہ جو دیسی گھی اور پرانے حکیموں کے پاس کوئی جائے نا, اگر جانا پڑے بچ گیا پرانا حکیم چکنائی لینا, تو وہ پلس لیتا ہے, پلس دیکھتے ہیں, پلس دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیسی گھی ضرور. سرسوں کے تیل میں کھانا بنا لینا, آپ سرسوں کا تیل لیں, آپ اومیگا آئل استعمال کریں, آپ ریفائن کیے ہوئے جو پروسیس آئل ہے نا, جو ہم کوکنگ آئل بازار سے لے رہے ہیں اور جو بناسپتی گھی لے رہے ہیں, پرابلم وہ کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ کولیسٹرول ایک ویکس ٹائپ چیز ہے جو کہ جسم کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے, اچھا میں تھوڑا ایل ڈی ایل کی طرف آ جاتا ہوں. آپ نے کہا 200 تک بھی چلا جائے, آپ اوور آل کولیسٹرول کی بات کر رہے ہیں, پر ایل ڈی ایل ایک نارمل جو ہے وہ 100 mg پر ڈیسا لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ماڈریٹ میں یہی چیز 129 پہ چلی جاتی ہے, اور تھوڑا سا اگر اوپر کی اسٹیج کا 159 پہ چلی جاتی ہے تو یہ بارڈرنگ لائن ہے. یہ WHO کی سٹینڈرڈز ہیں, WHO کے سٹینڈرڈز ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ ایک لیول ہے جو ہے 159 از دی بارڈرنگ لائن. اس سے اوپر جو ہے وہ پھر آپ کی کمپلیکیشنز بنتی ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. مثلاً دیکھیں آپ کی جو یہ خون کی نالیاں ہیں, اس میں پلیک جم جاتا ہے, وہ جو ویسٹ یا وہ جو ویکسی کانٹینٹس ہیں وہ جم جاتا ہے, اس کی وجہ سے راستہ تنگ پڑتا ہے. وہ آئے گا آپ کی سردی اور خشکی کی وجہ سے, جب وہاں پہ ایلیمنٹ ہوگا, سردی اور خشکی کا ایلیمنٹ ہوگا, لیکن جو چیز سامنے آئے گی وہ آرتھروسکلوروسس ہونا شروع ہو جائے گا. میں بات کر رہا ہوں, وہ جب نالیاں تنگ, اس کی مثال میں ایسے تھا کہ ایک ہوز پائپ ہے آپ کا, پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس میں جب کیچڑ یا گار یا کائی جمتی ہے تو اس کا راستہ تنگ ہوگا, تو کیا ہوگا, پریشر پیچھے پڑے گا, موٹر جہاں سے آ رہا ہے تو وہ پائپ نکل جاتا ہے, بلڈ فلو ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا, دماغ کو اگر آپ کی سپلائی ہی نہیں ہو رہی بلڈ کی, ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس پوزیشن میں نہیں جائیں گے, آپ کو دماغ کا مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کو فالج نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کو مائیوکارڈل انفیکشن نہیں ہو سکتا اگر آپ کے ویسلز کو پراپر بلڈ سپلائی ہی نہیں ہو رہی, تو ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ کولیسٹرول کا ایک دم سے پتہ بھی نہیں چلتا, یہ روٹین اسکریننگ کے دوران ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, اور اس دوران میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, کیونکہ پتہ ہوتا نہیں ہے, اور وہ اتنا لیول اس کا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بالکل سسٹم لیٹ ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ہوتے بھی نہیں ہیں. جتنے کیسز اس وقت کارڈیالوجی میں جا کے ہارٹ کے ہم بنا رہے ہیں نا, بنائے جا رہے ہیں, ان میں سے ابو 95% جو کیسز ہیں وہ ڈائجسٹو ڈس آرڈر کے ہوتے ہیں. ان کے میدا کا مسئلہ, گیسز کا مسئلہ, ایکسیسیبل گیسز کا مسئلہ, وہ اوور ایٹنگ اور وہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہارٹ کا ایشو بنا دیا جاتا ہے اور وہ ہارٹ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ ہارٹ کی دوائیاں کھاؤ, اس پہ رہیں. حالانکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایچ پیلوری کے مریض ہیں, جن کے لیفٹ پہ اور ان کے بازو کی طرف بھی پین آئے گی, اور ڈاکٹر کے پاس بار بار ایکو بھی ہو چکی ہے, کچھ نہیں آ رہا, اس کے باوجود ان کو انڈرال پہ لگا دی اور ان کو دوائیوں پہ, اور ساتھ کولیسٹرول مینیج کرنا کہ کولیسٹرول کی بھی دوائی کھائیں. خام خواہ کھائیں, کیوں کھائیں؟ کولیسٹرول کی دوائی نہیں کھانی چاہیے جب تک آپ کا کولیسٹرول 300 سے اوپر نہ جائے. اور یہ جو روزانہ ہم دوائی کھانے کے چکر میں ہے کہ کنٹرول کریں, روز کھائیں, تو نہیں کھانی, اس وقت کھانی ہے جب بڑھے گا. اگر نہیں بڑھا, آج آپ کا نارمل ہے تو آج آپ نے دوائی کیوں کھانی ہے؟ اگر کل آپ کا نارمل رہا یا تو پھر آپ نے کل دوائی کیوں کھائی تھی؟ اس وقت کھائیں جب اوپر جائے. ہومیوپیتھی کی دوائی بتائیں کہ کولیسٹرول بہتر, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کریٹیگس بہت اچھا کام کرتی ہے, اسپیشلی کریٹیگس. جب کیلکیریس قسم کے ڈپازٹ وہاں پر اکومولیٹ ہونا شروع ہو جائے نا, جمع ہونا شروع ہو جائے کیلشیم, کیونکہ کیلشیم بھی آرتھروسکلوروسس کرتی ہے اور کولیسٹرول کی وجہ بھی بنتی ہے, اور وہ دل کی نالیاں تنگ ہونی شروع ہوتی ہیں, بلاکیج جانے شروع ہوتے ہیں, تو وہاں پر کریٹیگس بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. ہماری اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو اچھا کام کرتی ہیں, ان میں جو ہے لیسیتھینم بہت اچھا کام کرتی ہے, اور پھر اگر جگر ساتھ میں انوالو ہے تو چیلیڈونیم, نیٹم سلف اور کارڈس بھی بہت اچھا کام کرتی ہے, وہ میٹابولزم کو ہی کر دیتی ہے نارمل. یہ ہے کہ عید کے دنوں کی جو بھی بد اعتدالی ہے, اگر کوئی بھی پیشنٹ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو انشاءاللہ مایوسی جی الحمدللہ 100% علاج موجود ہے. ایک ہومیوپیتھ کے پاس 100% سولوشن موجود ہے جی, کولیسٹرول اگر آپ کے آؤٹ ہے. جی تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, عید اسپیشل تھا, عید کا دوسرا دن ہے, اور ہمارے پینل نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا, ادویات بتائیں کہ اگر پہلے نمبر پہ تو آپ اعتدال میں رہیں, کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھیں تاکہ آپ کی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی بہترین رہے, آپ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کسی بھی مستند ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے گا. عید کی خوشیوں میں اپنے علاقہ کے, اپنے فیملی کے
جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیجیے گا، خاص کر یتیم بچوں کو ضرور شامل کیجیے گا. جو بھی آپ کھانے بنائیں اپنے قریب ترین لوگوں کو میں ضرور شیئر کیجیے گا. عید کی خوشیاں آپ کو مبارک. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ رابطہ کے لیے 0333422950 پہ رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کی تجاویز کا جواب بھی دیں گے اور احترام بھی کریں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہومیوپیتھی زندہ باد. پاکستان زندہ باد.